دوستو آپ سن رہے ہیں ہمارا خاص سلسلہ جہاں ہم فکر اور سوچ اور فلسفے کی دنیا میں آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم ایک نہایت اہم اور منفرد فلسفی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے سورن کیرکیگارڈ۔ تو دوستو یہ کیرکیگارڈ کون تھے؟ سورن کیرکیگارڈ 19ویں صدی کے ڈنمارک کے ایک فلسفی اور مذہبی مفکر تھے۔ انہیں وجودیت کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک عیسائی یا مسیحیت سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے مذہب، ایمان اور فرد کے انفرادی تجربے پر گہری بات کی۔ کیرکیگارڈ کی زندگی خود ایمانی اور خدا کے تصور کو ایک نئی جوہر دینے اور اپنے زمانے کے روایتی فلسفے، خاص طور پر جرمن فلسفی ہیگل کے نظریات پر ان کی خاصی کڑی تنقید ہے۔ دوستو کیرکیگارڈ کا بڑا کارنامہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفے کو فرد کے انفرادی تجربے اور باطنی جد و جہد کی طرف موڑ دے۔ ان کے نزدیک حقیقت کو سمجھنا ایک ذاتی سفر ہے جس میں ایمان کی جست اور خودی کی تلاش بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو آج کی قسط میں ہم یا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیرکیگارڈ کے تصور خدا پر، وجودی فلسفے پر، اور اس اختلاف پر جو انہوں نے ہیگل جیسے فلسفیوں کے ساتھ کیا۔ یہ موضوعات نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چلیں اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سورن کیرکیگارڈ نے خدا، ایمان اور انسان کے سفر کو کیسے بیان کیا۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نظریے کی جس نے کیرکیگارڈ کو اتنا منفرد بنایا۔ دوستو وہ زندگی کے 3 مراحل کی بات کرتے ہیں۔ کیرکیگارڈ نے کہا کہ انسان اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ جسے وہ جمالیاتی مرحلہ کہتے ہیں، جہاں زندگی صرف لذت اور خوشیوں کی تلاش میں گزرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان صرف تفریح میں مگن رہتا ہے اور ذمہ داریوں سے بچتا ہے، لیکن جلد یا بعدیر یہ طرز زندگی اسے بوریت اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ ان کا، جسے وہ اخلاقی مرحلہ کہتے ہیں۔ یہاں انسان ذمہ داری قبول کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اخلاقی اصولوں کے تحت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ مرحلہ بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ انسان اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا وہ سامنا کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا مرحلہ کیرکیگارڈ کے مطابق انسان کا وہ مرحلہ مذہبی مرحلہ ہوتا ہے، جہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ خدا سے جڑتا ہے۔ دوستو کیرکیگارڈ کے مشہور تصور یقین کی چھلانگ یا جسے جست کہیں سے یہ جڑا ہوا ہے۔ کیرکیگارڈ کی نظر میں ایمان کا مطلب ہے عقل اور منطق کو پیچھے چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کرنا۔ دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمان کی یہ چھلانگ سے کیا مراد ہے۔ کیرکیگارڈ اپنی کتاب فیئر اینڈ ٹریمبلنگ میں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس کہانی میں حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی عقل اور اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا۔ کیرکیگارڈ کہتے ہیں کہ ایمان کی معراج ہے خدا پر بھروسہ، چاہے وہ غیر منطقی ہی کیوں نہ لگے۔ دوستو لیکن کیرکیگارڈ صرف ایمان کی بات ہی نہیں کرتے، وہ مایوسی کے بارے میں بھی بہت گہری بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مایوس انسان کے اندر
مایوسی انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی محدود اور لاہم محدود حقیقتوں کے درمیان توازن کھو دیتا ہے۔ یہ مایوسی کبھی کمزوری کی صورت میں آتی ہے اور کبھی وہ ضد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب انسان خدا سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ دوستو کریکگارڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مایوسی ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس مایوسی سے نکلنے کا واحد راستہ وہ خدا کی طرف لوٹنا اور اپنے اصل وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک اور دلچسپ خیال جو کریکگارڈ ہمیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سچائی موضوعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچائی کوئی معروضی حقیقت نہیں بلکہ ہر فرد کا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ ایمان کو ثبوتوں کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے، اسے صرف جیا جا سکتا ہے۔ کریکگارڈ کی تحریروں کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو براہ راست بیان نہیں کرتے، وہ مختلف فرضی ناموں کے ذریعے اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خود غور کریں، خود سوچیں اور اپنے سوالات کے جواب خود تلاش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریکگارڈ اتنے پیچیدہ خیالات کیوں پیش کرتے ہیں؟ دراصل ان کا مقصد اس میں یہ ہے کہ انسان فلسفیانہ الجھنوں سے نکل کر سادگی کی طرف لوٹے، ایسی سادگی جہاں ایمان، محبت اور حقیقت موجود ہو۔ دوستو کریکگارڈ محبت کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق محبت محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک عمل کا نام ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو خود غرضی سے پاک ہو اور خدا کے حکم پر مبنی ہو۔ آخر میں کریکگارڈ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زندگی میں اصل کامیابی سادگی میں۔ ان کے الفاظ میں کہ ایمان کا مطلب ہے اپنی عقل کو کھو دینا اور خدا کو پا لینا۔ دوستو کریکگارڈ ہمیں ان سوالوں کی طرف لے جاتے ہیں جو ہماری زندگی کے سب سے اہم سوالات ہیں کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔